خان صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے، ان لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، ماضی میں آپ کی جماعت احتجاج کرتی رہی، آپ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کر دی، سارے چینل اس کو دکھاتے رہے، ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں، کہ اختیار ولی خان صاحب جو ہیں وہ اتنی سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اتنا نقصان ہوگا، اس سے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اگر یہ احتجاج کریں گے تو۔ تھینک یو ویری مچ اطہر صاحب۔ دیکھیں پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک اپنے رائٹس جو ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کا پورا اختیار ہے، بٹ میں نے پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ تقریباً ہمارے وہاں پر خیبر پختونخوا میں ایڈ ہاک ٹیچر ایسوسی ایشن ہے جس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں، وہ اپنے اپ گریڈیشن کے لیے اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آئے تھے بنی گالہ میں، انہوں نے عمران خان کی رہائش گاہ پہ احتجاج کیا تھا۔ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے یہ لوگ آئے تھے، اڈیالہ جیل پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ 15-20 دن پہلے یہ لوگ گئے تھے پشاور کی صوبائی اسمبلی کے سامنے، انہوں نے احتجاج کیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور وزیر تعلیم کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ فیصل ترکی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ ہماری تحریک میں ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم آپ کو اب سسپینشن کے بعد تب ہی جا کے ریسٹور کریں گے، تب ہی آپ کی اپ گریڈیشن ہوگی، ورنہ آپ نوکریوں سے فارغ سمجھیں خود کو۔ تو 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کو اس طرح بلیک میل کر کے وہ اپنی تحریک میں ڈال رہے ہیں۔ افغان مہاجر کیمپ، ایک کیمپ میرے حلقے میں آتا ہے، میرے ضلع میں آتا ہے، اس کو جلوزائی کیمپ کہتے ہیں، ایک پشاور میں آتا ہے شمشتو کیمپ، وہاں پر آپ اپنا کیمرہ اور مائک لے جا کے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا انڈر کور ہو کے آپ کو یہ بات بڑی کھلی ملے گی کہ وہاں پر 5-5 ہزار روپے دے کے افغان مہاجرین کی بکنگ کی گئی ہے اس فائنل کال کے لیے۔ اچھا سر، ویسے جو پچھلی دفعہ احتجاج ہوا تھا جہاں پہ جب محسن نقوی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نے 120 افغان شہری پکڑے ہیں، وہ 120 افغان شہری ابھی تک ریاست نے، حکومت نے دکھائے نہیں میڈیا کو کہ وہ کون سے افغان شہری ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، بالکل دکھا دیں گے۔ اس میں افغانی آئے تھے، وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کی تو ویڈیوز بھی ہیں، کچھ تو میرے موبائل میں ہے، میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں کہ وہاں سے افغانی ریکور ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا، اطہر بھائی آپ کی بھی ایک صحافت کے ساتھ وابستگی کا ایک لمبا عرصہ ہے۔ میں 1990 سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے بڑی حکومتیں بنتے گرتے دیکھی ہیں، مارشل لائیں آئی چلی گئیں۔ پولیٹیکل لوگوں کو اور پولیٹیکل ورکرز کو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر یہ لوگ تھوڑا سا پولیٹیکلی بیہیو کریں اور یہ سیاست کریں نا، یقین کریں ان کو لوگ پھولوں کے گلدستے پیش کریں گے۔ لیکن یہ ہسٹری میں بڑی یہ ایکسیپشنل کیس ہے جو ڈی چوک میں ہوا تھا، ایک دن کا دھرنا دینے کے لیے آئے تھے اور 126 دن بیٹھے رہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ سیاسی نہیں ہے، اور یہ ان کا رویہ اور ان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لنکیج ایسی ملکوں کے ساتھ ہے اور ایسے اداروں کے ساتھ ہے جو پاکستان کے اینٹائی لوگ ہیں، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مثلا جو ان کی لابنگ فرمز ہے، مثلا وہ کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، آپ اس میں پہلے 64 لوگ تھے، اب 46 ہو گئے ہیں، وہ آل آپ چیک کریں، اور میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے، اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یا اس میں ہم جنس پرست ہیں، یا اس میں یہودی نواز لابی کے لوگ ہیں جو فلسطین کے خلاف ہیں، یا پھر اس میں انڈین نواز لابی کے لوگ ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ملک دشمنی کر رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ بتائیے، میں ذرا قریشی صاحب کا سن لے، لیکن بس سن لے میری ایک بات، اگر مجھ سے را یا موساد اس کے کوئی رابطے نکلیں، وہ میری فیور میں بات کریں، تو اس میں میرے خیال میں دوسری بات ہی نہیں ہے۔ مطلب اسرائیلی ایجنٹ آپ ان کو ایک طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے متعدد ٹویٹس جو ہیں وہ جیل کے اندر سے انگلش میں اسرائیل کے خلاف کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے متعدد ٹویٹس کی گئی ہیں۔ دوسری جانب جو میرے آپ کے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے انگلش میں اسرائیل کے خلاف آخری ٹویٹ 2021 میں کی تھی، اور اردو میں ایک ٹویٹ انہوں نے 2023 میں کی تھی۔ اس کے بعد سے سال گزر گیا ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، میاں صاحب نے ایک ٹویٹ نہیں کی۔ اسی طرح مریم بی بی جب سے اقتدار میں آئی ہیں، جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، انہوں نے 2024 میں ایک بھی ٹویٹ اسرائیل کے حوالے سے نہیں کی، ایک بھی بیان سوشل میڈیا کے اوپر انگلش میں جاری نہیں کیا تاکہ کوئی اسرائیلی پڑھے اور اس کو شرم آئے۔ تو یہ الزام آپ ان کے اوپر تو لگاتے ہیں، لیکن وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا بھی ان پہ تنقید کر رہا ہے، ان کے خلاف بیانات دے رہا ہے۔
سب سے پہلے نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو جب لاہور میں وہ کھڑے تھے، پاکستان آئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا بھی تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ریکارڈ اپنے درست کر لیں. ایک نمبر 2، عمران خان کی ٹویٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا، تو ٹویٹ بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جتنی لابینگ فرمز ہائر کی گئی ہیں اپنی لابی سیدھی کرنے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، ایک لابنگ فرم ہائر کر لیتے اس عافیہ صدیقی کے لیے بھی، جن کے نام پہ انہوں نے کیمپین چلایا تھا 2018 کے الیکشن کا کہ ہم اس کو رہا کرا کے لائیں گے. کوئی کی نہیں کی. میں اب بات نکل رہی ہے نا، میں آپ کو لنکیج بتاتا ہوں. آپ آسیہ کا کیس نکالیں، آسیہ ملونہ کا کیس نکالیں، اس کو کس طرح، اس پہ وہ کس طرح اس نے کامنٹ کیا تھا. کہتے ہیں وہ بات جو ہے نا آف دا کیمرہ کر لیتے ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہے مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آرام سے نکال لیں گے اس کو. تو اس کی تو ساری، یہ زیک گولڈ سمتھ کون ہے، اس کی کیمپین کس نے چلائی، اس کا رشتہ تھا ادھر، رشتہ تو ختم ہو چکا تھا. اس کے بچوں کی پرورش کہاں ہو رہی ہے. مجھ سے آپ اور دلیل مانگتے ہیں تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ندیم قریشی تو ورکر بندہ ہے، یہ تو نہ مانے گا، اس کے تو سامنے سے میں کاغذ بھی رکھ دوں گا، یہ تسلیم پھر بھی نہیں مان جاتے ہیں. ہے یہ میرا بھائی ہے چھوٹا، مجھے بڑی ان سے میرا محبت کا بھی رشتہ ہے. لیکن آپ ایک صحافی ہیں، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی پی ٹی آئی کو مختلف اکاؤنٹس میں اسرائیل سے پیسے نہیں آئے؟ نہیں، وہ مختلف لوگوں کے جو Can you deny it? اسرائیل سے $1 بھی نہیں آیا. یہ I can assure you، میں نے وہ سارے اکاؤنٹس دیکھے تھے، اس میں کچھ لوگ تھے جو امریکہ کے اندر کوئی کمپنی تھی، اس کا ایک پارٹنر کوئی یہودی تھا. اگر بندہ اسرائیل کا نہ ہو، اس بندے کا اسرائیل کا پاسپورٹ نہ ہو، اسرائیل کا اس کا آئی ڈی کارڈ نہ ہو، اس نے اگر پیسے نہ بھیجے ہوں، مجھے آپ کہہ دیں میں دوبارہ کبھی ٹی وی پہ آپ کو دکھائی نہیں دوں گا. ان کو پابندی لگوائیں. دیکھیں یہ اگر الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گیا تو یہ ملک دشمن پارٹی ریفرنس کیوں نہیں آ رہا پھر. روہت کون ہے؟ روہت وہ کوئی ایک بندہ تھا جس کو $20 اس کے تھے. $20 نہیں ہے، $20 تھے. نہیں. انڈیا سے کئی سارے لوگوں کے پیسے آئے ہیں، ایک بندہ نہیں ہے. انہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو. میں نے چلے آپ کا سارا آرگومنٹ مان لیا، میں آپ کی سائیڈ پہ. پھر یہ لوگ کیوں ملک میں سیاست کر رہے ہیں، ان پہ پابندی کیوں نہیں لگا رہے آپ لوگ؟ تو ہم تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں نا، یہ جو ندیم قریشی جیسے اچھے لوگ ہیں، کہ بھائی آپ کو غلط طریقے سے کسی اور بھٹی کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. یہ بتائیے یونس الگوہر کون ہے؟ گوہر شاہی کی تنظیم کس کی ہے؟ کیا آپ نے یونس الگوہر کی تنظیم کی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ ہم عمران خان پہ انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان ایک بار کہہ دے، اس کو ڈینائی کر دے، ٹھیک ہے کہ یہ بات غلط ہے. نہیں، پر فار آرگومنٹ سیک میں کہتا ہوں آپ کے سارے آرگومنٹ ٹھیک ہیں. اربوں روپے. میرے لیے پریشان کن چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو یہ ملک دشمن، ان کے اوپر آپ پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ طاہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس کے بعد وہ مکر گئے، اور پھر ان ملک دشمنوں کو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا. یہ تو اس سے بھی زیادہ پریشان کن چیز. اچھا میری بات سنیں، آپ کے ملک میں دو چیزوں پر پبلک جو ہے بڑی جلدی سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں. ایک امریکہ کا نعرہ لگاؤ، امریکہ خلاف، لوگ ایسے اکٹھے ہوتے ہیں. آج تو سر امریکہ کی کانگریس، ایون کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی ان کے حق میں قرارداد آ گئی ہے. سنیں بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا مذہبی ٹچ، جیسے پشاور میں ایک بار پھر دے دیا گیا الجہاد. عمران خان کی حکومت میں کوئی پرفارمنس بیسڈ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. یہ جتنی سیٹیں ان کو ان کی سائز سے زیادہ ملی ہیں نا، یہ صرف اینٹی امریکن نیریٹو پر اور اسلامک ٹچ پر، یہ ان دو چیزوں کا کمال ہے. جھوٹے بیانیے پہ انہوں نے عوام کو، جھوٹا بیانیہ. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں. میں ذرا قریشی صاحب کو ایڈ کر لوں، وقت کی تھوڑی کمی ہے. لیکن ایک منٹ مجھے دیتے ہیں. آپ ضرور ان کے پاس جائیے. آپ یہاں بیسٹ ہیں اسلام آباد میں، قریشی صاحب ملتان میں بیٹھا ہے، میں پشاور میں رہنے والا بندہ ہوں، نوشہرہ میں رہتا ہوں. خیبر پختونخوا میں آپ مجھ سے حلفاً لے لیں، تصدیق لے لیں، بحث کرا لیں، مذاکرہ کرا لیں، ملاقڑہ کرا لیں کسی کے ساتھ، پرفارمنس ان کی وہاں پہ زیرو نہیں، مائنس ہے. سر ووٹ پڑا ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیوقوف بنانے کا ہنر بڑا اچھا آتا ہے، جھوٹ بولنے کا جو ان کے پاس وتیرہ ہے، جو آرٹ ہے، خدا کی قسم وہ پاکستان کیا وہ دنیا کے کسی سرکس میں نہیں ہے. ان کو جھوٹ گڑنے میں اور اس کو بیچنے میں جو مہارت رکھتے ہیں، اللہ